السلام علیکم. جو جو وقت آگے گزر رہا ہے انوائرمنٹ از بیکم مور اینڈ مور کمپلیکس. کمپلیکیشن اور کمپلیکسٹیز بڑھ رہی ہیں جو کہ انسان کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ ٹینشن اور ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور انسان کا مختلف ایشوز ہیں اور اس سے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے. اور ایک بار اگر آپ مینٹلی ویک ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے فردر آگے بلڈ پریشر شوگر اور مختلف ہارٹ پرابلمس ہیں, مختلف قسم کی بیماریاں اس کے بعد جنم لیتی ہیں. سو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی مینٹلی ویری اسٹرانگ. آپ نے اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, وہ ڈیویٹ نہ ہو, وہ آپ کے کنٹرول میں ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. میں اس سے پہلے بھی اپنے ایک لیکچر میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک پہ بڑے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ آپ کو ڈیویٹ کرے گا, آپ کو کبھی بھی آپ کا مائنڈ کنٹرول نہیں کرنے دے گا. بحیثیت مسلمان یہ ہمیں اگر کسی کا سامنا ہے تو وہ شیطان کا ہے. اچھا, اس کے بعد نفس بھی, وہ بھی اس کا بھی کنٹرول بہت حد تک شیطان کے پاس ہے, اور وہ بھی آپ کو ڈیویٹ کرے گا لیفٹ اور رائٹ, اور وہ آپ کو کبھی بھی اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کبھی بھی آپ کو رائٹ پاتھ پہ نہیں آنے دے گا. پروفیسر رفیق اختر جو ہیں وہ اپنی انہوں نے ایک بات بڑی مشہور کی کہ اس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کتنے ہیں اور نفس کے فریب کتنے ہیں. سو بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹینشن ڈپریشن اگر کوئی مسلمان اس کا شکار ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ اس کو تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ کسی طریقے سے شیطان سے اس کی پناہ ہو جائے. تو اٹس ویری سمپل میڈیسن ٹو ٹیکل دس ایشو. آئی تھنک 70 to 80 اور 90% جو پاکستانی ہیں یا جو مسلم ہیں اگر وہ اس ایشو سے ذہنی پرابلم اور ٹینشن کا شکار ہیں تو ان کو سب سے زیادہ جو فرسٹ پہ میں آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتا ہوں جی, ان کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کثرت سے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھ. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ شیطان کے شر سے ایک دفعہ محفوظ ہو گئے تو پھر آپ بہت حد تک وہ جو آپ کے ذہن میں ایک وسوسے اور وہ جو غلط خیالات ہیں ان سے اگر آپ آزاد ہو گئے تو بہت حد تک آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا. ایکچولی تو پرابلم یہی ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ آپ ویکنس کی طرف جا رہا ہے, وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے. سو یو ہیو ٹو کنٹرول یور مائنڈ ایکچولی. اور اس میں جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کرے گا. وہ سب سے پہلے آپ کو مینٹلی ویک کرے گا اور آپ کو اللہ سے دور کرے گا. جب آپ اللہ سے دور ہو گئے تو پھر ڈیفینیٹلی پھر آپ اسٹرانگ کیسے ہو سکتے ہیں, اور مسلمان تو کبھی ویک ہو ہی نہیں سکتا. سو تو فرسٹ میڈیسن دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ کثرت سے پڑھیں اور آپ شیطان مردود سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. بنیادی طور پر یہ بات ہے. اچھا, دوسری جو دعا میں آپ کو پرسکرائب کروں گا وہ ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جو ہے وہ قرار دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں دے رہے ہیں, اور آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رب مجھے نیکی کرنے کی بھی استطاعت تو نہیں دینی ہے اور برائی سے بچنے کی بھی استطاعت تو نہیں دینی ہے. جو اس کے میننگ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, مجھے نیکی کرنے کی بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ اللہ نے دینی ہے اور مجھے برائی سے بچنے کی توفیق بھی اللہ نے ہی دینی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیتے ہیں کہ رب العالمین اب رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی ہے. اب وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات بچائے گی, وہ آپ کو سیدھے رستے کی طرف لائے گی. جب یہ آپ پڑھیں گے آپ دیکھیں اس کے پڑھنے سے ڈیفینیٹلی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ریلیکس ہونے شروع ہو جائے گا. آپ کا وہ جو انتشار ہے اس میں کمی آنے لگ جائے گی. یو ول بی مینٹلی ریلیکس. آپ کی وہ ٹینشن ڈپریشن ختم. میں نے آپ سے کہا ہے کہ 80 to 90% پاکستانیوں کا یہ میڈیسن, یہ دو اگر دعائیں وہ کثرت سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ, their problem will be resolved, mentally issue will be resolved. ایک تو شیطان مردود سے پناہ ہو جائے گی, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں گے, اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے, اور رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کے اوپر چلی جائے گی کہ وہ اب آپ کی حفاظت کریں.
اب وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا اور سیدھے رستے کی طرف لانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سو اب آپ کی ٹینشن تو ختم ہو گئی. اب آپ پھر کس چیز کے لیے پریشان ہے جب آپ نے اپنی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی ہے ساری کی ساری. آپ کی ٹینشن تو واقعی ویسے ہی ختم. لا حول ولا قوت الا باللہ جتنا آپ پڑھیں گے آپ خود اپنے اندر یہ فیل کریں گے کہ آپ کس حد تک ریلیکس ہوتے ہیں مینٹلی. ٹینشن ڈپریشن میں بہت حد تک آپ کی کمی آ جاتی ہے. اچھا چلیں یہ تو میں نے بنیادی طور پہ باتیں بتا دی جو لوگ جنرلی مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں. لیکن کچھ بیماری بھی ہے. اب بیماری کو بھی ہم نے ڈیفینیٹلی اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے حوالے سے میں تیسری بھی ایک آپ کو آپ کے ساتھ دعا جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا نفس کے حوالے سے. نفس کے حوالے سے وہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر بھی کر دیتا ہوں. نفس کے حوالے سے بھی رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ایک جو ہے وہ امپورٹنٹ ایک دعا ہے جو کہ ہے جی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. چلیں یہ تو ہے جی آپ کے پاس وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اگر مطلب آپ کو اگر آپ بیمار ہیں واقعی اگر آپ بیمار ہیں سو آپ کو یہ کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ٹھیک ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے شفا دیتی ہے. ایک تو چلیں جی بیماری کی حالت میں تو یہ دعا ایک ہو گئی. یہ ہے جی ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لسانی کلہ لا الہ الا انت. جس میں اس کا میننگ یہ ہے جی اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر میرے تمام حالات کو درست فرما دے تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اب دیکھیں یہاں پر انسان یہ کہہ رہا ہے جی کہ اے پاک پروردگار مجھے میرے نفس کے حوالے مت. تو آپ کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا فرمائی ہے یہ ایک پریشان انسان کے لیے جو بڑا پریشانی کا شکار ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو اس کا نفس جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہا ہے اس کے مائنڈ کو اس کے کنٹرول میں آنے نہیں دے رہا. ٹھیک. سو آپ اپنے نفس سے شیطان مردود سے پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیکنڈلی لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دو ایسی ہیں دعائیں یہ دو ایسی دعائیں ہیں جو بالکل آپ کو پرسکون کر دیں گے بنیادی طور پر. یہ تو آپ چلتے پھرتے ہر وقت یہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ ون جو ہے آپ اپنے نفس کو کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں لائیں تاکہ آپ کی وہ جو ذہنی کمپلیکیشنز ہیں جو ذہن میں جو ہر وقت آپ کے اگر کوئی وسوسے ہیں یا کوئی آپ ریلیکس نہیں ہو پا رہے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے نفس سے کسی طریقے سے پناہ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھرڈ جو میں نے آپ کے سامنے دعا جو ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی نفسی طرفۃ عین واصلی لسانی کلہ لا الہ الا انت. ٹھیک ہے جی. یہ تھرڈ ہوگی آپ کے پاس ایک دعا. اس کے بعد میں نے آپ کو اگر آپ واقعی اب ظاہری بات ہے بیماری بھی ہو سکتی ہے بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. یہ بات تو ہے ایک کنفرم. ٹھیک ہے. تو آپ اگر بیمار ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو رب العالمین مجھے شفا دیتا ہے. اس کے بعد جی ففتھ میں بیماری کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرتا ہوں رب انی مسنی الضر وانت رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اور جب مجھے بیماری لگتی ہے تو وہ رب العالمین مجھ پر رحم فرماتا ہے. اچھا یہ ہوگی جی بیماری کے حوالے سے ایک اور دعا. سو آپ جو ہے وہ اس کو ہر لحاظ سے کنٹرول اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس ذہنی تناؤ پریشانی اور ڈپریشن سے بالکل چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. شیطان مردود سے پناہ مانگیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیکنڈلی لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیں. رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی اور آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کی. تھرڈلی اپنے نفس سے پناہ مانگیں اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلی لسانی کلہ لا الہ الا انت. ٹھیک ہے. اپنے نفس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو انتشار کا اور غلط قسم کی سوچوں سے آپ بچ جائیں. ٹھیک ہے جی. اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اور پھر ہے جی اگر آپ واقعی مینٹلی بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو شفا دے گی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی مہربانی اپنا کرم کرے. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.